السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ و اور لا البتہ، قد تحقیق، یہ تین مؤکدات ہیں، و اور یہاں قسم کے لیے بھی، اور لام جب الف کے بغیر آتا ہے تو اس کا معنی زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور قد تحقیق، اور ایک بات کو تین طرح کی تاکیدوں سے بیان کیا جا رہا ہے یہاں۔ جاءکم، جاء یجیء، جیم یا حمزہ، آنا، کم تمہارے پاس، آئے تمہارے پاس، تم سے مراد یہاں یہود ہیں، اہل کتاب بنی اسرائیل۔ کون آئے؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، بالبینات، بینات کے ساتھ، بے ساتھ، بینات بینتن کی جمع ہے، کلیئر پروفس، واضح نشانیاں۔ ثم پھر، اتخذتم بنا لیا تم نے، اتخذ یتخذ اتخاذ، اہتمام سے پکڑنا، کسی چیز کو لے لینا، حمزہ خا ذال اس کا روٹ ہے، اخذ یاخذ سے، العجلہ بچڑا، کاف، من بعدہ اس کے بعد سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، طور پہ جانے کے بعد، و اور انتم تم، ظالمون ظالم کی جمع، روٹ کیا ہے؟ ظا لام میم، زیادتی کرنا۔ اس آیت میں بھی خطاب بنی اسرائیل ہی سے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں، عصا، ید بیضا، سمندر کا پھٹنا، ثم اتخذتم العجلہ، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد، کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر، وانتم ظالمون اور تم ہی ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کی توبیخ کرے، توبیخ کہتے ہیں ڈانٹ کو، ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لائے، پھر بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ موسیٰ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی نے ان کو یہ معجزات دیے؟ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر یہ کیسے ہوا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے سونے کے بت کو اپنا الہ مان لیا؟ اور من بعد ہی یہ کب کیا تم نے؟ جب موسیٰ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے، اور جب وہ واپس نہیں لوٹے 30 کے بعد، تو سامری نے اپنی قوم کو بہکایا اور کہا کہ موسیٰ وہ تو بھول گئے تم کو، اور وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کو بھی نہیں پا سکے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کہیں نہیں ملے اور کوئی الہ نہیں، لہذا یہ بچڑا تمہارا الہ ہے۔ تو سامری نے ایک طرح سے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو آگے سے بگڑ کر انہوں نے جواب دیا، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، سورۃ طٰہٰ 91 میں آتا ہے کہ ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتے۔ اگر آپ پچھلی آیت کو اپنے سامنے رکھیں، آیت نمبر 91 کو، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف بھیجا گیا، اور اس کے علاوہ کا انکار ہے۔ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے، حق لائے، تو تم نے یہ کہہ کے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم صرف وہ مانیں گے جو ہماری طرف آیا ہے، یعنی جو ہمارے پاس کون لایا؟ موسیٰ لائے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ موسیٰ کی لائی ہوئی بات کو مانو گے۔ دیکھو تم نے اس وقت کیا کیا کہ جب موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس بحیثیت رسول آئے، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو تم بھول گئے کہ موسیٰ تمہیں کیا تعلیم دے کر گئے۔ تو گویا ان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے، ان کے دعوے کا رد کیا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ باتیں غلط ہیں، تم اصل میں تو ماننا ہی نہیں چاہتے، تم نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، ان پر زیادتیاں کی، اپنے پیغمبر کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا کہ وہ 30 کی بجائے جب 40 راتوں کے لیے وہاں رک گئے اللہ کی ملاقات کے لیے اس مقررہ وعدے پر کوہ طور پر، تو تم نے پیچھے سے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو بھی بھلا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ ظالم کا لفظ
زیادتی کرنے والے کے لیے آتا ہے، حد سے بڑھنے والے کے لیے، لیکن یہاں خاص طور پر ان کے شرک کی وجہ سے انہیں ظالم کہا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ان کا شرک کیا تھا کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کو الہ سمجھا اور بہت ڈیٹائل کے ساتھ اس کو الہ سمجھتے رہے۔ ہارون علیہ السلام کے منع کرنے پر کیا کہنے لگے؟ ہم تو باز نہیں آنے کے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ اپنی حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک طرف ان کی سرکشی، دوسری طرف ان کی حماقت۔ حماقت کیا کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک بت کے آگے سجدہ کرنے لگے، اور ان کے عقیدے کی خرابی اور ان کے کمزور ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کس قوم کی بات ہو رہی؟ بنی اسرائیل کی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نہیں کئی بت بنائے ہوئے، کتنی قبریں ہیں جن کو مسلمان پوجتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، صریحاً قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف اللہ کے سوا دوسروں سے فریادیں کرتے ہیں، کبھی رسولوں کو پکارتے ہیں، کبھی حضرت علی کو پکارتے ہیں، کبھی یا محمد کہتے ہیں، کبھی یا علی کہتے ہیں، کبھی کسی اور کو پکارتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانا، اللہ کی مدد پر یقین کم ہونا، گویا اللہ کو الہ کم ماننا اور اس کی بجائے دوسروں کی طرف رغبت اور توجہ کرنا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بورن مسلم ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم جو چاہیں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔